السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته لعلهم يتذكرون. صدق اللہ العظیم. تمام تعریف حمد و ستائش اللہ رب العزت کے لیے سزاوار ہے. اس کی ذات ہر عیب سے پاک ہے. اس کی ذات سب سے زیادہ بلند ہے. وہ سب سے زیادہ بڑا ہے. وہ واحد و تنہا ہے. کوئی اس کا شریک نہیں، کوئی اس کا ہمسر نہیں، کوئی اس کا باپ نہیں، کوئی اس کا بیٹا نہیں. وہ ہر ضروریات سے، ہر خواہشات سے پاک و صاف ہے. اس کی بہت سی صفات ہیں، اس کے بہت سے اچھے نام ہیں. دعاؤں کا وہی سننے والا ہے، منتوں مرادوں کا وہی پورا کرنے والا ہے. اسی نے لوگوں کی تقدیر مقدر کر دی ہے، اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ اس کی سوا کوئی عبادت کے لائق ہے. درود و سلام ہو حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ خاتم الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. سورہ بقرہ کی آیت 221 میں نے پڑھی ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ. کسی مشرک عورت سے نکاح مت کرو یہاں تک کہ وہ مومن ہو جائے. وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ. کوئی مومن عورت چاہے وہ باندھی کیوں نہ ہو، بہتر ہے مشرکہ عورت سے، چاہے وہ مشرکہ تم کو کتنی ہی اچھی کیوں نہ لگتی ہو. پھر آگے عورتوں کو خطاب ہے وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا. مسلمان عورتوں کو چاہیے کہ وہ کسی غیر مسلم مشرک مرد سے نکاح نہ کریں یہاں تک کہ وہ مومن ہو جائے. وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ. اور ایک مومن مرد چاہے وہ غلام کیوں نہ ہو، ایک مشرک مرد سے بہتر ہے، چاہے وہ مشرک مرد تم کو کتنا ہی بھلا کیوں نہ لگے. اور یہ مشرک مرد اور عورت تم کو جہنم کی طرف لے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بخشش اور مغفرت کی طرف تم کو بلاتا ہے. اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اپنی نشانیاں، اپنے احکامات کھول کر بیان کر دیے ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. حاضرین کرام، شادیوں کا سیزن چل رہا ہے، اور الحمدللہ لوگ اپنے بچیوں کو نکاح کرتے ہوئے خوشی اور مسرت محسوس کر رہے ہیں. لیکن یہ بات بہت زیادہ قابل توجہ ہے، بہت زیادہ قابل غور ہے کہ اسلام میں نکاح عبادت ہے.
دوسرے کسی مذہب میں شادی یا میرج ایک ذاتی معاملہ ہو سکتا ہے، ایک پرائیویٹ افیئر ہو سکتا ہے، اور اس کو عبادت سے ہٹ کے تصور کیا جا سکتا ہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ مومن کی زندگی کا ہر کام عبادت ہے۔ جیسے نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، حج اور زکوٰۃ عبادت ہے، نوافل کا پڑھنا عبادت ہے، عمرے کو جانا عبادت ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرنا عبادت ہے، بالکل اسی طرح سے نکاح کرنا بھی عبادت ہے۔ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں، جیسے کہ گزشتہ 2 جمعوں سے نماز کے سلسلے میں آپ نے باتیں سماعت کی، نماز کے شرائط ہیں، نماز کے فرائض ہیں، نماز کی سنتیں ہیں، اور نماز کے نوافل ہیں، مستحبات ہیں۔ نماز کن چیزوں سے ٹوٹ جاتی ہے؟ نماز کو کیا کوئی بغیر طہارت اور وضو کے ادا کر سکتا ہے؟ جس طرح نماز کے لیے شرائط ہیں اور نماز ایک عبادت ہے، اسی طرح نکاح کے بھی شرائط ہیں اور نکاح بھی عبادت ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ وضو کے بارے میں، طہارت کے بارے میں، نماز کے مسائل کے بارے میں توجہ دیتے ہیں، پوچھتے ہیں، معلوم کرتے ہیں کہ کیا اس سے نماز ہو گئی؟ ہم سے یہ غلطی ہو گئی، کیا اس سے نماز ہو گئی؟ میری طہارت میں یہ کمی رہ گئی، کیا اس سے نماز ہو جائے گی؟ میرے وضو میں ایک کمی رہ گئی، کیا اس سے میری نماز ہو جائے گی؟ وقت کا میں نے لحاظ نہیں کیا، کیا اس سے نماز ہو جائے گی؟ اس طرح سے لوگوں کو اپنی نماز کے ادا ہونے کی فکر رہتی ہے۔ بالکل اسی طرح سے نکاح کا معاملہ بھی ہے کہ نکاح میں بھی اللہ تعالیٰ نے شرائط رکھی ہے اور اس کو ایک عظیم عبادت قرار دیا گیا ہے۔ نکاح کے فوائد اور فضائل بیان یہ کیے گئے کہ جب آدمی نکاح کر لیتا ہے تو اس کی نظریں نیچی ہو جاتی ہیں، اس کی شرمگاہ کی حفاظت کا ذریعہ ہو جاتا ہے، اس کی نسل کے فروغ کا یہ ذریعہ بن جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے اس سلسلے میں فرمایا کہ النکاح من سنتی، سنت کہتے ہیں اس کام کو ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا وہ سنت، صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو کام کیا اور نبی نے نہ روکا وہ سنت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام کے کرنے کا حکم دیا وہ سنت۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ زندگی کے ہر کام میں، ہر معاملے میں، ہر شعبے میں بیسیوں، سینکڑوں، ہزاروں سنتیں ہم کو ملتی، لیکن نکاح ایک ایسی خاص سنت ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ فرمایا کہ النکاح من سنتی، داڑھی رکھنا بھی سنت، سنت نمازوں کا، رکعتوں کا پڑھنا بھی سنت ہے، چال اور ڈھال کے اندر کئی سنتیں ہیں، لیکن خاص نکاح کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح خاص طور سے میری سنت، اور دیگر روایت کے مطابق اس کے ساتھ اس ٹکڑے کو بھی جوڑ دیا جاتا ہے کہ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے اعراض کرے گا وہ ہم میں سے نہیں۔ تو یہ حدیث کتنی اسٹرانگ ہے، کتنی پاورفل ہے، کتنی اہم ہے نکاح کے سلسلے میں، نکاح کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے سلسلے میں، اور نکاح کو خاص عبادت کا درجہ دینے کے سلسلے میں، کہ جب ہم کوئی سنت کام کر رہے ہیں تو یہ عبادت ہے، اور اس عبادت کے بجا لانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرائط بتائے کہ لڑکے اور لڑکی کے درمیان میں کوئی محرم کا رشتہ نہ ہو، یا آپس میں بھائی بہن نہ ہو،
رضائی بھائی بہن نہ ہو، دودھ شریک بھائی بہن نہ ہو، باپ شریک یا ماں شریک بھائی بہن نہ ہو، دونوں کے ماں باپ ایک ہوں یہ تو سگے بھائی ہیں، دونوں کے باپ ایک ہیں لیکن ماں الگ ہے تو یہ بھی آپس میں سوتیلے بھائی بہن ہیں، دونوں کی ماں ایک ہے لیکن باپ الگ الگ ہوں، مطلب یہ ہے کہ عورت نے پہلے ایک شخص سے نکاح کیا، اس سے لڑکی پیدا ہوئی، بعد میں حالات ایسے پیش آئے کہ اس کو دوسرے نکاح کرنے کی نوبت آئی اور دوسرے شوہر سے اس کو لڑکا پیدا ہوا، یہ ماں شریک بھائی بہن، پھر یہ لوگ آپس میں چچا اور بھتیجی نہ ہو، یہ ماموں اور بھانجی نہ ہو، یہ ماں اور بیٹے نہ ہو، چاہے وہ سوتیلی ماں کیوں نہ ہو۔ اس طرح سے سورہ نساء کی آیت میں جو چوتھے پارے کے آخر میں ہوتی ہے، اس کے اندر تمام محرمات کی تفصیل اللہ تعالیٰ نے بیان کر کہ حرمت علیکم امہاتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخی وبنات الاخت، اور پھر آخر تک کہ یہ بھانجی نہ ہو، یہ بھتیجی نہ ہو، یہ بیٹی نہ ہو، یہ ماں نہ ہو، یہ دودھ شریک بہن نہ ہو، اور یہ اپنے باپ کی کوئی دوسری بیوی نہ ہو۔ یہ منہ بولے بیٹے کی بیوی اگر ہو تو اس کے مسائل الگ ہیں، وہ خاص حالات میں جائز ہو سکتی، اور پھر دو بہنوں کو ایک ساتھ شریک نہ کیا جائے، یعنی شادی سے بیوی کو رکھتے ہوئے نکاح نہ کیا جائے۔ یہ پورے حدود اللہ تعالیٰ نے بتائے، ان حدود میں سے کوئی بھی حد اگر بیچ میں آتی ہے اور اس کو چھپا کر نکاح کیا جاتا ہے تو نکاح منعقد نہیں ہوتا۔ اور ایک بات اس سے پہلے بھی میں نے عرض کی تھی، جب نکاح ہوتا ہے قاضی صاحب آتے ہیں، نکاح کے فارم پہ آپ کو فل اپ کر کے دستخط کرنی پڑتی ہے، تو مہربانی کر کے نوشا خود بھی، نوشا کے والد اور دلہن کے والد اور گواہ اور موقف، یہ سب کا فریضہ ہے کہ کم از کم ایک مرتبہ وہ فارم کو لے کر ہاتھ میں پڑھیں۔ ہر چیز پڑھ لکھ کے دستخط کرتے ہیں آپ، اسکول کا فارم ہے تو پڑھ کے دستخط کرتے ہیں، کالج کا فارم ہے پڑھ کے دستخط کرتے ہیں، ایم ٹیک کا فارم ہے پڑھ کے دستخط کرتے ہیں، آپ خود اپنے آپ سے فل اپ کرتے ہیں۔ لیکن ایک نکاح ہے کہ نوشا پڑھتے ہیں، نہ ان کے والد پڑھتے ہیں، نہ دلہن کے والد پڑھتے ہیں، نہ وکیل پڑھتے ہیں، نہ گواہ پڑھتے ہیں، اور بلائنڈ دستخط کر دی جاتی ہے۔ قاضی صاحب آتے ہیں اور بس فارم فل اپ کر دیے، نام وغیرہ پوچھ لیے، سکونت پوچھ لیے، ایڈریس پوچھ لیے، اس کے بعد پورے پیپر کو وہ خود اپنے ہاتھ سے فل اپ کر دیتے ہیں اور پیپر آرڈر میں اور ترتیب میں رکھ کے بس پیپر پلٹاتے جاتے ہیں اور لوگوں سے دستخط لیتے جاتے ہیں۔ حالانکہ قاضی صاحب کا کام ہے، ان کا فریضہ ہے، ان کی ڈیوٹی ہے کہ وہ ایک بار کم از کم وہ فارم پڑھ کے سنائیں یا لوگوں کے ہاتھ میں سے کہ بھائی آپ ایک بار پڑھ لیجیے۔ لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے کہ حرام رشتے کیا ہے، کون سے لڑکوں اور لڑکیوں کے درمیان میں رشتہ جائز ہے، کون سے لڑکوں اور لڑکیوں کے درمیان میں رشتہ ناجائز ہے، اس سلسلے میں واقفیت ہی نہیں ہوتی اور رشتے ہو جاتے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ محرمات سے رشتہ نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ آیت جو میں نے پڑھی ہے سورہ بقرہ کی آیت 221، اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ایک اور شرط بیان کی ہے کہ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، تم لوگ مشرک عورتوں سے نکاح مت کرو تا وقت کہ وہ ایمان نہ لائیں۔ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اور دیکھو ایک مومن باندی ہی کیوں نہ ہو، مطلب یہ ہے کہ کم حیثیت کی عورت ہے، غریب خاندان کی بچی ہے، کم اسٹیٹس کم درجے والی لڑکی ہے یا عورت ہے، خیر من مشرکۃ، وہ مشرکہ عورت مشرکہ لڑکی سے بہتر ہے،
ولو اعجبتکم، چاہے تمہیں غیر مسلم لڑکی، غیر مسلم عورت کتنی ہی اچھی کیوں نہ لگے. یہ اصول اللہ تعالیٰ نے بیان کیا اور دونوں کو کمپیئر کر کے بتایا کہ ہو از بیٹر، ہو از بیسٹ، کون بہتر ہے کون خراب. اللہ کی نظر آج کی اس چکا چوند والی دنیا میں، اسکرین اور سیریل اور سینما والی دنیا میں، جس کے اندر پورا معاشرہ بلا استثنا ڈوبا ہوا نظر آتا ہے، ہر ایک کو اسکرین کی چمک دمک نظر آ رہی ہے اور لوگ صرف فزیکل فیچرز کو دیکھ رہے ہیں، جسمانی خوبصورتی ان کے نظروں میں ہے. فارم کے اندر، بایو ڈاٹا کے اندر کہیں بھی دین کا کوئی ذکر نہیں، کوئی کالم نہیں ہے دین کے بارے میں. ہماری لڑکی دینی اعتبار سے یہ پڑھی ہوئی، ہمارا لڑکا دینی اعتبار سے یہ قابلیت رکھتا ہے، ہم ایسے مسلمان ہیں، ہم حافظ ہیں، ہم عالم ہیں، ہم دین کے یہ کام کرنے والے ہیں، ہماری یہ خصوصیات ہیں. دینی اور مذہبی خصوصیات کا کوئی ذکر ہی نہیں. اور پھر ذکر ہوتا ہے تو ناموں کا ہوتا ہے، کوالیفیکیشن کا ہوتا ہے، ہائٹ کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے، کلر کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے. ہر ایک کو یہی لت لگی ہوئی ہے کہ بہت خوبصورت ہونا چاہیے، لڑکا اسمارٹ ہونا، لڑکی بیوٹیفل ہونا، اس سے ہٹ کے کوئی معیار ہی نہیں. اور ہر ایک کے تصور میں بس وہ سیریل کے اور فلم کے اسکرین کے چہرے ہیں کہ اس کے جیسی ہونا یا اس کے جیسا ہونا، اس سے ہٹ کے کچھ نہیں ہونا. دین چاہے کہیں بھی چلا جائے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا. عورتوں کو بھی کہہ دیا گیا کہ دیکھو کسی مشرک مرد سے ہرگز نکاح مت کرنا یہاں تک کہ وہ ایمان نہ لائے. ایمان اگر لا لیا تو چلو ٹھیک. وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ. اور مسلمان مرد چاہے وہ غلام کیوں نہ ہو، غریب کیوں نہ ہو، وہ معمولی حیثیت کا آدمی کیوں نہ ہو، خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، وہ مشرک مرد سے بہتر ہے. وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، چاہے مشرک مرد تم کو کتنا ہی اچھا کیوں نہ لگے، کتنا ہی اسمارٹ کیوں نہ لگے. آج کے الفاظ میں استعمال کر رہا ہوں. وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، یہ مشرک مرد اور مشرک عورتیں تم کو جہنم کی طرف لے جاتی ہیں. وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ، اور اللہ تعالیٰ تم کو جنت اور مغفرت کی طرف بلا رہا ہے. حاضرین کرام، اس طرح محرمات کی فہرست قرآن مجید میں بیان کر دی گئی ہے کہ ان سے نکاح جائز نہیں، ان سے نکاح جائز نہیں، ان سے نکاح جائز نہیں. اسی طرح مشرک مرد اور مشرک عورت کے بارے میں بھی واضح احکام بیان کر دیے گئے ہیں کہ مشرک سے بھی نکاح جائز نہیں ہے. اور پھر آگے چل کر یہ تو حرام رشتے ہوئے جس سے نکاح ہوتا ہی نہیں، اور اس رشتے کے لیے لفظ نکاح کا استعمال ہی نہیں کیا جا سکتا. آپ اس کو میرج کہیے، شادی کہیے، کورٹ میرج کہیے، کچھ بھی کہیے، لیکن نکاح اس میں ہوتا ہی نہیں، منعقد ہی نہیں ہوتا. اگر کوئی غیر مسلم لڑکی سے نکاح کر لے، غیر مسلم لڑکے سے نکاح کر لے، شادی کر لے اور کہے کہ ہم نے نکاح کیا ہے، تو وہ نکاح ہوتا ہی نہیں، چاہے اس کے لیے خطبہ نکاح پڑھ لیا گیا. خطبہ نکاح جو اسلامی ہوتا ہے وہ پڑھ کے بھی اگر شادی ہو گئی لیکن لڑکا اور لڑکی میں سے کوئی ایک بھی غیر مسلم ہے تو پھر وہ نکاح ہوتا ہی نہیں. ہاں البتہ اتنی گنجائش ہے کہ وہ دونوں میں سے کوئی اہل کتاب ہو. اہل کتاب کی تعریف یہ ہے کہ وہ یا تو یہودی ہو یا نصرانی ہو. یہودی اور نصرانی جو اصلی حالت میں ہو ان کو اہل کتاب کہا جاتا ہے. اہل کتاب کے مسائل علیحدہ ہیں، لیکن تمام دور حاضر کے حالات، مشاہدات اور تجربات کو سامنے رکھ کر اہل حق علماء نے یہ مشورہ دیا ہے کہ اگرچہ کہ قرآن کی ایک آیت ہے وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ
والی ایک آیت ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ باعزت عورتیں جو اہل کتاب کی ہو، باعزت محسنات کہتے ہیں جو اپنی عصمت کو اپنی حفاظت میں رکھتی، بری عادتیں ان کو نہ ہوں، پاک اور صاف پاک دامن عورتیں اگر ہو اہل کتاب میں تو ان سے نکاح کیا جا سکتا ہے اور پورے نکاح کے شرائط اگر ہوں۔ لیکن دور حاضر میں جبکہ مسلمان عورتوں کی پاک دامنی مشکوک ہو چکی ہے تو پھر غیر مسلم اور اہل کتاب کی پاک دامنی کی کون گارنٹی دے سکتا؟ اس لیے گزشتہ صدی سے ہی قریب 100 سال سے علماء نے یہ مشورہ دیا ہے کہ اہل کتاب سے نکاح کرنا فتنے سے خالی نہیں ہے۔ اور ایک صدی پیچھے تو آپ جائیے، یہ تو بہت آگے کی بات ہے۔ اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حضرت عمر کو پتا چلا کہ کسی علاقے میں مسلمان کثرت سے اہل کتاب سے نکاح کر رہے ہیں، تو حضرت عمر نے خلافت کا فرمان جاری کیا، جیو نکالا، گورنمنٹ آرڈر ان کو جاری کیا کہ اطلاع ملی ہے کہ فلاں علاقے میں لوگ کثرت سے اہل کتاب سے نکاح کر رہے ہیں، ان کو سختی کے ساتھ منع کیا جاتا ہے کہ وہ مسلمان عورتوں کو چھوڑ کر اہل کتاب سے نکاح کریں۔ اور پھر اگر آپ صلاح الدین ایوبی وغیرہ کے حالات سے واقف ہیں اور یہودیوں اور نصرانیوں کی سازشوں سے مسلمانوں کو کس طرح سے پریشان کیا گیا ہے، اس کی تاریخ سے اگر آپ کسی حد تک واقفیت رکھتے ہیں تو پھر کوئی مسلمان جس کی جرت نہیں کر سکتا کہ وہ کسی اہل کتاب سے نکاح کرے۔ اس کے جو مفاسد ہیں، جو فساد ہیں، جو فتنے ہیں، جو برے انجام ہوئے ہیں، اس کو نظر میں رکھ کر اہل کتاب سے تو قطعاً نکاح نہیں کیا جاتا۔ پھر آگے چلیے، جب مسلمان بھی آگے آپس میں نکاح کرتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے گائیڈ لائنز کی، یہ گائیڈ لائنز کو فالو کرو تو پھر دنیا میں زندگی جنت کا نمونہ بن سکتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ نکاح 4 بنیادوں پر کرتے ہیں، عورت کے مال کی بنیاد پر، اس کے حسب و نسب کی بنیاد پر، اور اس کے خاندان کی بنیاد پر، خوبصورتی کی بنیاد پر، اور اس کے دینداری کی بنیاد پر۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 4 میں بہترین نکاح وہ ہے کہ تم دیندار عورت کو طلاق کرو، دیندار عورت کو اختیار کرو جو پردے کی پابند ہو، حیا کی پابند ہو، فرما بردار ہو، اپنے شوہر کی امانت میں کوئی خیانت نہ کرے، کثرت سے بچے پیدا کرنے والی ہو۔ یہ گائیڈ لائنز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عنایت کی۔ اگرچہ کہ ہر مسلمان عورت سے نکاح ہو جاتا ہے، لیکن بہتر نکاح کیا ہے؟ بہتر شادی کون سی ہے؟ بہتر دعوت کون سی ہے؟ کہ نکاح کے رشتوں کی بنیاد دینداری پر ہو، وہ سب سے بہتر ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدنیا کلھا متاع، دنیا ساری کی ساری برتنے کا سامان ہے، استعمال کرنے کی چیز ہے، ہاتھ کا میل ہے، چاہے کوئی بھاری سے بھاری چیز کیوں نہ استعمال کر لے۔ ہیرے اور جواہرات بھی اگر کوئی دنیا میں استعمال کرتا ہے تو وہ چند روزہ ہے۔ ابھی آپ دیکھیے گزشتہ چند دنوں میں حیدرآباد کا ہیرا امریکہ میں کئی ملین ڈالر کے اندر حراج ہوا، نیلام۔ کہاں ہیں وہ ہیرے کے مالک جنہوں نے ہیرا اپنایا تھا، خریدا تھا، جمع کیا تھا، استعمال کیا تھا، کچھ بھی کیا تھا، لیکن آج نہ وہ باقی ہے، نہ ان کی ملکیت باقی ہے، نہ اس ملک کو اس کی ملکیت حاصل ہے، وہ غیروں کے ہاتھ میں چلا گیا اور غیر ممالک کے اندر ملینز آف ڈالرز کے اندر فروخت ہو رہا ہے۔ یہ ہے دنیا کلھا متاع، دنیا کی بھاری سے بھاری چیز فانی ہے، عارضی ہے، ٹیمپرری ہے، اور ہاتھ کا میل ہے، ادھر سے آیا ادھر چلا گیا۔ ایک چیز آج حاصل کی، کل یا تو اس کو بیچ ڈالا، یا استعمال کر کے پرانا کر کے بوسیدہ کر دیا، یا چوری ہو کے یا کسی اور طریقے سے وہ ضائع ہو گیا، یا وہ سارا مال تو تھا جیسے کا وہ تھا، لیکن موت آئی اور انسان کو دنیا سے لے کر چلی گئی۔ اس طرح دنیا کی ہر چیز فانی ہے، دنیا کلھا متاع، یہ سب برتنے کی چیز ہے۔
لیکن وخیر المتاع الدنیا المرأة الصالحہ، لیکن یہ بہترین برتنے کی چیزوں میں اچھی سے اچھی چیز کوئی اگر ہے تو وہ نیک اور صالح عورت ہے۔ اس طرح سے ایک اور گائیڈ لائن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمائی نکاح کرنے کے سلسلے میں کہ خیر المتاع الدنیا المرأة الصالحہ، نیک اور صالح عورت، نیک اور صالح لڑکی۔ اب یہ نیک اور صالح کے لیے نہ اس کے فیچرز بیان کیے گئے، نہ اس کا کلر بتایا گیا، نہ اس کی ہائٹ بتائی گئی، نہ اس کے کوالیفیکیشن بتائے گئے، نہ اس کا خاندان بتایا گیا، کوئی چیز نہیں بتائی گئی۔ مختصر الفاظ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرأۃ صالحہ، نیک عورت۔ آج ہم کیا کیا دیکھ رہے ہیں دنیا کے اندر، اور پھر یہ جو نوجوان نسل کو ایجوکیشن میں، اسکول میں، کالج میں اور اپنے تجارتی مراکز میں، اپنی نوکریوں کے مقامات پر، کال سینٹرز میں اور پتہ نہیں کہاں کہاں پر مسلمان اور غیر مسلمان لڑکے لڑکیوں کے درمیان جو تعلقات پیدا ہو رہے ہیں وہ آخری حد کو پہنچ جاتے ہیں۔ افیئر جو چل رہے ہیں اس کی کوئی انتہا نہیں، آخری مرحلے تک پہنچ جاتے ہیں۔ اس کے بعد ان کو فکر ہوتی ہے کہ بھائی سب کچھ ہو گیا، کم سے کم شادی کر لینا چاہیے۔ ادھر ماں باپ کو پتا نہیں، خاندانوں کو پتا نہیں، دونوں چلے جاتے ہیں کسی کورٹ میں، کسی پولیس اسٹیشن میں، اور وہاں جا کر میرج ہو جاتی ہے، اور پھر میرج کر کے اپنے ماں باپ کے اوپر مقدمے دائر کر دیتے ہیں کہ ہم جو ہے اپنی مرضی سے شادی کر لیے ہیں، ہم میچیورڈ ہیں، ہم ایڈلٹ ایج کو پہنچ چکے ہیں، ہماری ایج 18 اور 21 کے ابو ہو چکی ہے، قانون اب ہم کو اجازت دیتا ہے کہ ہم اپنی مرضی سے شادی کریں، لیکن ہمارے ماں باپ ہم کو گھر میں آنے نہیں دے رہے ہیں، ہم کو جان سے مار دینے کی دھمکی دے رہے ہیں، ہم کو گھر سے نکال دے رہے ہیں، اس لیے ہم کو پولیس پروٹیکشن کی ضرورت ہے۔ وہ ماں باپ جنہوں نے اپنی جوانی کے زمانے میں ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دی، اپنی رات کی نیند اور دن کا چین ان کے اوپر حرام کر دیا تھا، سب کچھ قربان کر کے ان اولاد کو جب پروان چڑھایا تو وہ اولاد اپنی مرضی سے شادیاں کر کے ماں باپ کے خلاف مقدمے درج کر رہے۔ یہ صورتحال ہے جس کے پاس خاندان گزر رہے ہیں۔ اس لیے تربیت کا بہت بڑا ذمہ ہے ماں باپ کو کہ ان کو اخلاق کی ایسی تربیت دی جائے کہ وہ کسی غلط راستے کے اوپر نہ جائیں اور ماں باپ اور خاندان کی رسوائی کا سبب نہ بننے پائیں۔ یہ تو اور بھی بہت سے مسائل ہیں اس سلسلے میں، مجھے زور جس چیز کے اوپر دینا ہے وہ یہ کہ دور حاضر میں مشرکین سے نکاح کرنے کا ایک سلسلہ اور رواج چلتا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بہت سارے مشہور لوگ، چاہے وہ کرکٹ کی دنیا کے ہوں، چاہے وہ سینما کی دنیا کے ہوں، چاہے وہ کسی اور لائن سے متعلق ہو، ان میں بہت سارے لوگوں کے احوال ہمارے سامنے آ رہے ہیں، چاہے وہ سیاسی لوگ کیوں نہ ہو۔ کسی سیاسی لیڈر کے بارے میں سنتے ہیں کہ مسلمان کا غیر مسلم لڑکی سے نکاح کر لیا، شادی کر لیا، اور مسلمان عورت نے غیر مسلم مرد سے شادی کر لی۔ عوام کے اندر بھی یہ رجحان بہت بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ صرف کرکٹ کے اسٹار کے تو بڑی کہانیاں مشہور ہیں، آپ کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں، اس کی تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں، اور یہ اجلاس آج کا نہیں ہے بلکہ پرانا ہے۔ آپ کو معلوم ہے جو پرانے کھلاڑیوں میں منصور علی خان پٹودی تھے، انہوں نے بھی غیر مسلم سے شادی کی، ان کی اولاد یہ سیف علی خان ہے، اس نے غیر مسلم سے شادی کی، اور آپ کے جیسے محسن گھرانے کا اسٹار کرکٹ کا نکلا اظہر الدین، اس نے غیر مسلم کو شادی کی، لیکن بعد میں اس کو نکاح سے پہلے اس نے اس کو مسلمان کیا۔ اس طرح سے اس کو ناجائز تو نہیں کہا جا سکتا، لیکن تعلقات قائم کیے اور پھر اس کے بعد اس کو مسلمان کر کے نکاح کیا۔ یہ بلاخر آخر میں کسی قدر بہتر انجام ہوا۔ عرفان پٹھان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ غیر مسلم سے شادی کرنا چاہتا ہے، اور پھر فلمی دنیا کا تو نہ دین ہے نہ ایمان، وہ تو نام کے منصاب ہوتے ہیں۔ یہ صورتحال دیکھ دیکھ کے سن کے
دین سے ناواقف مسلم لڑکے لڑکیوں کے اندر یہ رجحان پیدا ہو رہا ہے کہ شادی اور میرج یہ ہمارا اپنا ذاتی حق ہے، اس میں کسی کو دخل دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ماں باپ نہیں آنا، کوئی بھی نہیں آنا، ہم اپنی مرضی سے جو چاہے کریں گے، اور قانون ان کا ساتھ دیتا ہے، پولیس ان کا ساتھ دیتی ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ سینکڑوں ایسی شادیاں ہو رہی ہیں جو انٹر ریلیجن ہو رہی ہیں، جس کے اندر نہ مسلمان کی قید ہے نہ غیر مسلم کی قید ہے، اور پھر اس کے بہت سے برے انجام بھی سامنے آ رہے ہیں۔ کئی مسلم لڑکیوں نے غیر مسلم لڑکیوں سے نکاح شادیاں کر لی اور چند دن تک انہوں نے عیش کیا، کچھ ایک دو بچے بھی ہو گئے، پھر ہمیشہ دوسروں سے لائن ملانے کی عادت رہتی ہے، یہ سمجھتا ہے کہ یہ اس سے بہت اچھی تھی، بڑی دوستانہ تعلقات تھے، شادی کو کر لی، لیکن اس کی بھی عادت خراب، اس کی بھی عادت خراب، شادی ہونے کے باوجود مرد کے بھی غیروں سے تعلقات، عورت کے بھی غیر مردوں سے تعلقات۔ نتیجہ یہ ہے کہ شک اور شبہ کی بنیاد پر تعلقات میں بگاڑ، پھر اس کے بعد جدائی، اور پھر اس کے بعد آخر میں ایک دوسرے کے قتل کرنے کی نوبتیں آ رہی ہیں۔ یہ بدترین انجام ہے جو ہو، اور جو بڑے فیملیز ہیں، بڑے لوگ ہیں، وہ بھی چین کی زندگی نہیں گزار رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اظہر الدین نے بھی کس سے نکاح کیا تھا، شادی کی تھی مسلمان بنا کر، وہ لوگ بھی آج کل جداگانہ زندگیاں گزار رہے ہیں، وہ بھی اب سیٹسفائی نہیں ہے، وہ بھی مل کے زندگی نہیں گزار رہے۔ یہ ہے انجام جو ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید نے واضح طور پر بنا کر دیا۔ یہ اور بات ہے کہ دونوں اگر مسلمان ہو جائیں، مرد مسلمان نہیں تھا لیکن اسلام قبول کر لیا تو اس سے نکاح ہوگا، عورت مسلمان نہیں تھی لیکن اسلام لالی ہے، اب اس سے نکاح ہوگا۔ یہ اصولی بات ہے، یہ قانونی بات ہے۔ جب اسلام لانے کے بعد نکاح ہوا تو یہ نکاح جائز ہے، یہ نکاح ہے، اور یہ سنت کے مطابق ہو چکا ہے۔ اب اس کی اسلامی تربیت ہو اور ایک مسلمان کی طرح یہ خاندان زندگی گزارے، اس کے امکانات بھی بہرحال کم ہی رہتے ہیں۔ ایک بات ہو، مہربانی کر کے کوئی مائک چیک کیجیے یا پھر بند کر۔ ایک اور بہت اہم مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ بالفرض اگر کسی غیر مسلم عورت کا مسلم مرد سے یا غیر مسلم مرد کا مسلم عورت سے شادی کرنے کا معاملہ ہو گیا، شادی ہو گئی قانوناً، ہندوستان کے قانون میں اجازت ہے، چلو ہو گئی۔ اب کیا تو عورت ہندو بن کے مرد کے ساتھ رہے یا مرد ہندو بن کے عورت کے ساتھ رہے، یا عورت مسلمان بن کے مسلمان مرد کے ساتھ رہے اگر وہ ہندو تھی تو ٹھیک ہے، یا مرد ہندو تھا لیکن مسلمان بن کے مسلمان عورت کے ساتھ رہے تو ٹھیک ہے۔ کوئی ایک مذہب اگر دونوں اختیار کر لیں تو پھر بھی دونوں کی زندگی ٹھیک ٹھاک چل سکتی، لیکن یہ کتنا مشکل مسئلہ ہے کہ کوئی ایک اپنے مذہب پہ قائم رہے اور دوسرا اپنے مذہب پہ قائم رہے، بڑی لمبی زندگی گزارتی ہے۔ تو خیر دونوں ہندو تھے، ہندوؤں کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، لیکن مسلمان کے لیے بڑا مسئلہ ہے۔ پہلا مسئلہ بنیادی یہ ہے کہ کسی مسلمان عورت نے غیر مسلم سے نکاح کیا تو پہلے تو وہ نکاح منعقد ہی نہیں، جب وہ نکاح منعقد نہیں ہوا تو زندگی بھر زنا ہوتا رہا، اور جو اولاد ہوئی وہ ناجائز اور حرام رہی۔ حالانکہ اس میں اولاد کا کوئی قصور نہیں، اولاد تو معصوم ہے، ان کا کوئی قصور نہیں، لیکن یہ ماں باپ کا قصور ہے، وہ ناجائز اولاد۔ ایسی صورت میں اب یہ ڈیسائیڈ کرنا بھی بہت مشکل ہے کہ ہونے والی اولاد کس مذہب پر قائم رہے گی۔ ایک ماں یا باپ دونوں میں سے ایک ہندو ہے، ایک مسلمان ہے، ایک کرسچن ہے، ایک مسلمان ہے، ایک یہودی ہے، ایک مسلمان ہے، ایک سکھ ہے، ایک مسلمان ہے، ایسے ہے حالات۔ تو اب کون کس کے ساتھ، کس مذہب کے اوپر قائم، اس کی کیا گارنٹی، اس کی تحقیق کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر واقعتاً لڑکی یا لڑکا اپنے ماں باپ کے الگ الگ مذہبوں پر رہنے کے باوجود گارنٹی کے ساتھ اگر وہ مسلمان ہے تو اس لڑکی یا اس لڑکے سے نکاح ہو سکتا ہے، لیکن اگر وہ ہندو ہیں تو پھر ان سے نکاح منعقد نہیں ہوگا، اور پھر وہ شادی بھی اگر ہوگی تو پھر وہ بھی نکاح کے منعقد نہ ہونے کی وجہ سے ناجائز ہوگی،
پھر یہاں سے گناہ کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو جائے، اور پھر ان کی اولاد ہوگی تو وہ بھی نہ چاہیے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں، اس سلسلے میں غور کرنا چاہیے، چوکنا رہنا چاہیے، سینسٹیو رہنا چاہیے اگر ہمارے اندر ایمان کی کوئی ربط باقی ہے۔ آخری بات یہ ہے کہ جس طرح سے مشرک سے نکاح حرام ہے اور دوسرے مذہب والوں سے نکاح حرام ہے، اسی طرح قادیانیوں سے بھی نکاح حرام ہے۔ قادیانی بھی نام غیر مسلم ہیں، وہ بھی مسلمان نہیں۔ یہ بھی ایک صورتحال ہے کہ مسلمانوں میں بعض لوگ قادیانیوں کے چکر میں بھی پھنس رہے ہیں اور ان سے بھی شادیاں رچا رہے ہیں۔ کہیں تو ایسی صورتحال دیکھنے سننے میں آ رہی ہے کہ شادی ہو گئی، 15 سال 20 سال ہو گئے، بچے بڑے ہو گئے، اور پتہ نہیں چلا کہ یہ لڑکی قادیانی تھی یا وہ لڑکا قادیانی تھی۔ اگر قادیانی سے بھی کوئی شادی کرتا ہے تو اس سے بھی نکاح منعقد نہیں ہوتا۔ یہ بھی امت مسلمہ کا متفقہ فیصلہ ہے، کیونکہ قادیانیت کا فتنہ یہ نیا فتنہ ہے، اس لیے اس کے بارے میں آپ کو قرآن و حدیث میں تو ڈائریکٹ نہیں ملے گا، لیکن ختم نبوت کی دلیل تو قرآن و سنت میں موجود ہے۔ اس لیے ختم نبوت ایمان کا جز ہے، اور جو کوئی ختم نبوت کا انکار کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور نبی کے تصور کو باقی رکھتا ہے، وہ قادیانی ہے، اور اس کا حکم بھی کافر اور مشرک کی طرح سے کہ اس کے ساتھ بھی نکاح نہیں ہوگا۔ اور بھی دوسرے بہت سے باطل طبقے ہیں جن کو باطل تو کہا جا سکتا ہے لیکن ڈائریکٹ طور پر غیر مسلم نہیں کہا جا سکتا۔ فی الحال ہماری بات چیت تھی کافر اور مشرک کے بارے میں کہ کیا ان سے نکاح ہو سکتا ہے، اس سلسلے میں چند باتیں عرض کر دی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کو نیک توفیق عنایت فرمائے اور اپنے دین اور ایمان، اپنے خاندان اور اپنی نسلوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آخر دعوانا